بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ کانسنٹ اور فری کانسنٹ، واٹ از ڈفرینس بٹوین کانسنٹ اینڈ فری کانسنٹ، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وین اٹ از سیڈ، کب کہا جائے گا دی کانسنٹ آف دی ادر پرسن ہیز بین obtained freely، کب کہا جائے گا کہ دوسرے شخص کی مرضی جو ہے وہ آزادانہ رضامندی سے حاصل کی گئی ہے۔ یعنی کہ کانسنٹ کیا ہے اور فری کانسنٹ کیا ہے، یہ ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے، انٹروڈکشن میں آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے پہلے لکھا جاتا ہے کہ جو کانسنٹ از دا وائٹل اسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ۔ انڈر سیکشن 10 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ دیر شوڈ بی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، دیر شوڈ بی رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن، دیر شوڈ بی کنسیڈریشن اینڈ دیر شوڈ بی فری کانسنٹ، کہ کسی بھی شخص کی مرضی، دونوں فریقین جو معاہدہ کرنے والے ہیں دونوں کی مرضی آزادانہ رضامندی کے ساتھ حاصل کی گئی ہو۔ اگر کسی کی مرضی جو ہے وہ آزادانہ نہیں لی گئی تو ہم کہیں گے کہ دوسرے شخص کی جو مرضی ہے وہ آزادانہ نہیں لی گئی، اس لیے یہ معاہدہ قانون کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ سیکشن 10 کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقین جو معاہدہ کرنے والے ہیں ان کی مرضی آزادانہ یعنی کہ فری کانسنٹ ہو۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کانسنٹ کیا ہے اور فری کانسنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانسنٹ کیا ہے۔ کانسنٹ کیا ہے؟ کانسنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے، ٹو اور مور پرسنس، دو یا دو سے زیادہ اشخاص، آر سیٹ ٹو کانسنٹ، کہا جائے گا کہ ان کی مرضی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہے، وین دے ایگریڈ اپون، جب وہ رضامند ہو جائیں، کس مقصد کے لیے؟ دی سیم تھنگ ان دی سیم سینس، یعنی کہ ایک کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی سمت میں رضامند ہوں گے۔ آپ کو کہتا ہے کہ کس طرح سے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ فلاں میں مکان میں نے فروخت کرنا ہے، کہتا ہے جی ہاں میں نے خریدنا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطے میں چل پڑے۔ اب وہ کہتا ہے کہ پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے اتنے میں فروخت کرنا ہے، ہمارے درمیان جو ہے وہ بارگیننگ ہوئی اور ہمارے درمیان بارگیننگ ہوتے ہوتے کسی جگہ پہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ کانسنٹ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہے کانسنٹ، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فری کانسنٹ کیا ہے۔ فری کانسنٹ میں وہ کہتا ہے کہ وین اٹ از سیڈ، کب کہا جائے گا دی کانسنٹ آف دی ادر پرسن ہیز بین obtained فریلی، کب کہا جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ فری کانسنٹ سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فری کانسنٹ مین وین دا کانسنٹ آف دی ادر پرسن ہیز بین obtained فریلی، کب کہا جائے گا؟ وین اٹ از ناٹ کازڈ بائی کوشن، انڈیو انفلوئنس، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اینڈ مسٹیک۔ 5 اسینشیل ہیں اس میں، کہ جب یہ 5 اسینشیل نہیں ہوں گے، سب سے پہلے کون سا ہے؟ کوشن، دوسرا انڈیو انفلوئنس، تیسرا فراڈ، چوتھا مس ریپرزنٹیشن اور 5واں آ گیا مسٹیک۔ کہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر کہا جائے گا کہ دوسرے شخص کی مرضی جو ہے وہ آزادانہ طور پہ حاصل کی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے فری کانسنٹ کا جو سب سے پہلا اسینشیل ہے وہ ہے کورشن، وہ ہم نے جو ہے وہ آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ یہ الگ سے کویشچن آتا ہے کہ ڈیفائن کورشن، کورشن پہ نوٹ لکھیں کہ کورشن ہے کیا۔ آج ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کورشن کیا ہے۔ کورشن کی ڈیفینیشن سیکشن 15 میں انہوں نے دی ہوئی ہے۔ سیکشن 15 میں کہتا ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا کیونکہ یہی سارے اسینشیل ہیں جو آگے اس کے آتے ہیں۔ ہر کسی کی جو ڈیفینیشن دی ہوتی ہے اسی میں سے آگے اسینشیل نکلتے ہیں، اسی کو آپ اس کو تھوڑا سا اس کو نشان لگا کے بھی تقسیم کریں گے کہ یہ حصہ جو ہے وہ اس کی آگے ہیڈ لائن ہے، یہ حصہ ہیڈ لائن ہے، تو اسی سے نکل آئے گی۔ جو آپ کے پاس بکس ہیں، جو بزنس لا آپ کے پاس ہے، میں اسی سے پڑھتا ہوں۔ آگے یہ جو اسینشیل لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے
ڈیفینیشن میں دی ہوئے ہے. ڈیفینیشن ایک ہی ہوتی ہے, چاہے آپ ٹیکسٹ بک لیں چاہے آپ گائیڈ لیں, ڈیفینیشن جہاں پہ لکھی ہے وہ ایک ہی ہونی ہے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. اس میں وہ کہتا ہے کوشچن از دا کمیٹنگ, کوشچن از دا کمیٹنگ اور تھریٹنگ ٹو کمٹ, کہ کوشچن سے مراد ہے کوئی کام کرنا, اور تھریٹنگ ٹو کمٹ کہ کسی کام کے کرنے کی دھمکی دینا. اینی ایکٹ, ایسا فعل فاربیڈن بائی دا پاکستان پینل کوڈ, کہ ایسا اس کا یہ عمل جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرم ہو, اور دا ان لافل ڈیٹیننگ, کسی کو حراست میں رکھنا, اور تھریٹنگ ٹو ڈیٹین, کسی کو حراست میں رکھنے کی دھمکی دینا, اور ہے اینی پراپرٹی, یا اس کی پراپرٹی کو ڈیٹین کرنے کی دھمکی دینا, ٹو دا prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract. کہ اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ فری کانسنٹ سے کیا مراد ہے, کہ آپ دیکھیں نا معاہدہ کرنے والا, جس میں ہم نے سیکشن 10 میں پڑھا تھا. سیکشن 10 کی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ سب سے پہلے تھا اس میں کہ آفر ہو, ایکسیپٹنس ہو, کنسیڈریشن ہو. اس کے بعد ہم نے کیپیسٹی آف پارٹیز دیکھا. آج اس کا ہے فری کانسنٹ. ایک اب آپ کو کانسنٹ کی اور فری کانسنٹ میں فرق بھی نظر آئے گا. فری کانسنٹ وہ ہے کہ جس میں یہ 5 اسینشیل شامل نہ ہوں. سب سے پہلے آ گیا کوشچن, دوسرا انڈیو انفلوئنس, تیسرا آ گیا فراڈ, چوتھا مس ریپرزنٹیشن, اور پانچواں مسٹیک. سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کوشچن کیا ہے. کوشچن جیسے ڈیفینیشن میں دیا ہوا ہے, کوشچن میں کیا ہے کہ کسی, اب میری طرف دیکھیں, کہتا ہے کہ کوشچن کیا ہے. مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوشچن ہے کہ کسی شخص کو ڈرا دھمکا کر, کیا کر کے, ڈرا دھمکا کر معاہدے میں شامل کر. اب وہ کہتا ہے کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا, اس کو خود یہ دھمکی دینا کہ آپ کو اغوا کر لیں گے, اس کو یہ دھمکی دینا کہ آپ کے بچوں کو اغوا کر لیں گے, ورنہ یہ جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے یہ ہمیں فروخت کر دو. کہتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح کی دھمکی دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی مجھے فروخت کر دو, میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو, ورنہ اس پراپرٹی کو میں آگ لگا دوں گا, ورنہ اس پراپرٹی کو میں ڈیمیج کر دوں گا, یا پراپرٹی کو حصار میں لے لیتا ہے, کہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے نجائز. اب نجائز قبضہ کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایگریمنٹ کرو, ورنہ جو ہے میں اس کو کسی اور کو ٹرانسفر کر دوں گا, اور کو پوزیشن ڈلیور کر دوں گا. تو کہتا ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ کسی کے بیوی بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, کسی کو خود ہراساں کیا جاتا ہے, کسی کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دیا جائے گا, یا کسی کی پراپرٹی, کہتا ہے کہ ایسا کوئی ایکٹ کرنا یا کوئی ایکٹ کرنے کی دھمکی دینا. کیسا ایکٹ؟ جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرم ہے. پاکستان پینل کوڈ جو آپ PPC پڑھتے ہیں, کہ اب دیکھا کسی کو دھمکی دینا جرم ہے. اب وہ کہتا ہے کسی کی پراپرٹی کو نجائز قبضہ کر لینا یا اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا جرم ہے. کسی کو اغوا کر لینا یا اغوا کرنے کی دھمکی دینا یہ بھی جرم ہے. کہتا ہے کہ ایسا ایکٹ جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرم ہو, اور اس ایکٹ کے ذریعے کیا کیا گیا ہو, کسی کو تھریٹ کیا گیا ہو, یا تھریٹ کر, اس کو ایک کہتا ہے ایکٹ. ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمل کر دینا. اب وہ کہتا ہے کہ تھریٹنگ ٹو ایکٹ, وہ عمل کرنے کی دھمکی دینا. اب وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے بیوی بچوں کو اغوا کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ معاہدہ کرو, تو پھر وہ ہوگا ایکٹ. اور اگر اس کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کو اغوا کر لیں گے ورنہ یہ معاہدہ کرو, تو پھر کیا ہے, تھریٹنگ ٹو این ایکٹ, کہ وہ ایکٹ کرنے کی دھمکی دینا. اب وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے, اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے تھریٹنگ ٹو ہز پراپرٹی, کہ اس کی پراپرٹی کے متعلق, اس کو ڈیمیج کرنے کے متعلق یا دھمکی دیتا ہے یا اس کو ڈیٹین کر لیتا ہے. اب دھمکی کیا ہے؟ دھمکی یہ ہے, اس کو کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو میں اس پراپرٹی کو آگ لگا دوں گا. کہتا ہے دیٹ از آلسو تھریٹ, کہ اس کی مرضی آزادانہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ خریدنے والا, آفرر اور آفری اور بیچنے والا
دونوں کی مرضی آزادانہ رضامندی کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی پریشر، کوئی فراڈ، کوئی جبر، کوئی دباؤ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کورشن کی آپ کو سمجھ آ گئی. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اسینشیل ہیں کورشن کی. سب سے پہلے اس کا اسینشیل ہے کمیٹنگ آف این ایکٹ، کوئی ایکٹ کمٹ کرنا. کیا نہیں چلے پروہیبشن ہو پی پی سی کے تحت جرم. ایکٹ میں اور تھریٹنگ ٹو ایکٹ میں کیا فرق ہوا؟ کام کرنے کی دھمکی دینا ایکٹ کو کام کر دینا، یعنی کہ اگر وہ کوئی کام کر دیتا ہے وہ اس کا ایکٹ ہے، اور اگر کام کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو پھر ہے تھریٹنگ ٹو این ایکٹ. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کمیٹنگ آن ایکٹ، کوئی ایکٹ کر کے، کوئی کام کر کے تو پھر اس کو کہتا ہے، یعنی کہ اس کو خود کو اغوا کر کے، اس کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے، اس کی پراپرٹی کو ڈیٹین کر کے وہ کوئی کام کہتا ہے تو پھر وہ کس میں آئے گا؟ یہ آئے گا کمیٹنگ آف این ایکٹ، کہ اس نے کوئی غلط کام، کوئی ایسا ایکٹ کمٹ کر لیا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرم ہے، اور یہ کمٹ کرنے کے بعد وہ دھمکی دے رہا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ معاہدے کے لیے. انٹینشن اس کی کیا ہے؟ یہ دھمکیاں دینے کی، یہ ڈیٹین میں رکھنے کی، یہ اس کے بیوی بچوں کو ہراساں کرنے کی. اس کے پیچھے اس کا پرپس کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے؟ کہ اس کو کسی نہ کسی یہ ڈرا دھمکا کے معاہدے میں شامل کیا جائے، معاہدہ اس کے ساتھ کیا جائے. دوسرا جناب آ گیا ڈیٹیننگ آف پراپرٹی. ڈیٹین کا مطلب ہوتا ہے، ڈیٹین کا مطلب ہوتا ہے اپنے قبضہ میں لے لینا، اپنے کنٹرول میں لے لینا. اب جس طرح سے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ آزادانہ گھومے پھرے، آزادی کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. اب یہ 491 کی جو پٹیشن کرتے ہیں نا، حبسے میں جا کے، حبسے میں جا میں رکھا ہوا، وہ ڈیٹیننگ ہی ہوتا ہے سب. کہ کیا کہا جاتا ہے سی آر پی سی کی انڈر سیکشن 491 جو پٹیشن فائل کی جاتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسک رائٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے کہ آپ کا یہ بیسک رائٹ ہے آزادانہ رضامندی، جہاں پہ اجازت ملی آپ موو کر سکتے ہیں. اب اگر ایک شخص آپ رستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو راسا کرتا ہے کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، حالانکہ آپ کی آزادی ہے، آپ نے جانا ہے، کسی نے کوئی پروہیبشن نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے. اب پٹیشنیں یہ 491 کی کیسے ہوتی ہیں کہ کسی کو اغوا کر لیا، بچوں کو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی حراست میں رکھا خاوند نے، اور اس کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتا، نہ اس کو کسی سے فون کرواتا ہے، تو اس کو زیر حراست رکھا ہوا ہے. کوئی ملازم ہے کسی چودھری کا، اس نے اس کو زیر حراست رکھا ہوا، کسی کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اس کی آزادی چھینی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں ڈیٹین. کہ پراپرٹی جو ہے اس کو، یعنی کہ اس نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے ذریعے کروایا ہوا ہے، کہ یا اس کو کسی دھمکی دے کے کروایا ہوا، کہتا ہے یہ سارا ڈیٹیننگ میں آتا ہے. آگے جناب آتا ہے تھریٹ اگینسٹ تھرڈ پرسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کام کوئی خود کرے، کام کیا کرے، اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے، یا اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے، یا دھمکی دے، یا تو وہ خود ایسا کام کرے، یا پھر کسی دیگر شخص کے ذریعے کروائے، تو پھر بھی کس میں آئے گا؟ کورشن میں. یعنی کہ اگر خود کرتا ہے تو تب بھی کورشن ہے، اگر کسی یہ سارے کام کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے کرتا ہے تو پھر بھی کورشن. آگے جناب آ گیا انفورسمنٹ آف پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کہتا ہے کہ یہ سارے جو ایکٹ ہیں، دھمکی دینا، بیوی بچوں کو حراست میں رکھنا، بیوی بچوں کو اغوا کرنا، پراپرٹی کو ڈیٹین کرنا، یہ جو سارے ایکٹ ہیں یہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت جرم بھی ہوں. کیا ہوں؟ جرم بھی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ معمولی سے کچھ کہا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. کب کہا جائے گا کورشن جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے، کورشن اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ اس کی دھمکی، ایکٹ اور تھریٹنگ ٹو ایکٹ جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت کسی جرم میں آتا ہوں. اب اس کے آگے ایک ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے، برڈن آف پروف.
میں نے پہلے بھی ایک کویسچن میں لکھا تھا. برڈن آف پروف. برڈن آف پروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی معاہدے، کسی سوٹ میں، کسی دعویٰ میں کوئی ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، ایک آ کے مدعی کہتا ہے کہ جناب میری رضامندی آزادانہ شامل نہیں تھی، میری مرضی جو ہے میرے بیوی بچوں کو حراست میں رکھ کے، یا میرے بیوی بچوں کو حراست میں رکھنے کی دھمکی دے کر، یا میرے اس میں یہ لکھتا ہے کہ میری پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر، یا اس نے پراپرٹی کے نجائز قبضہ کر لیا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے دھمکی دی تھی، تو پھر میں نے معاہدہ کیا. وہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کس نے ثابت کرنا ہے، کس نے پروو کرنا ہے. اس کا بیسک پرنسپل ہے کہ ہی ہو الج، قانون شہادت کا بیسک پرنسپل ہے ہی ہو الج ہی ول پروو. الج کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا، کہ جو کسی پہ الزام لگاتا ہے اسی نے ثابت کرنا ہے. اب ہی ہو الج ہی ول پروو کہتا ہے کہ جس نے الزام لگانا ہے اسی نے ثابت کرنا ہے. اب الزام لگانے والا کون ہے؟ مدعی. مدعی وہ ہوتا ہے جس نے دعویٰ دائر کیا. مدعا علیہ وہ ہیں جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کس نے ثابت کرنا ہے؟ مدعی نے. مدعی جا کے اپنے دعوے میں یہ ساری سٹوری لکھتا ہے، تو پھر اپنے موقف کے ثبوت میں اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟